میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج جو بیٹیوں کے غلط قدم اٹھ رہے ہیں اس کی چند وجوہات ہے، ان میں سے ایک وجہ سیریل ہے۔ اور یاد رکھنا سیریل کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سیریل بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھنا بیٹیوں کو بھاگنے بھگانے ناجائز افیئر کے معاملات اگر کوئی سکھا رہا ہے تو یہ ظالم سیریل سکھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں چاہے وہ ہندوستانی ڈرامے ہوں۔ ہمارا مذہب ڈراموں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ زینب کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر رابعہ بصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ نفیسہ مصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ سکینہ کی زندگی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اپنی خوشیوں کو آگ نہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز سیریل اور فلموں کی بنیاد پر بیٹیاں غلط رستے کی طرف جا رہی ہے۔ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، چند کی وجہ سے ہمارے زخمی دل اس وقت بے چین اور بے قرار ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، تم پوری قوم کی آبرو ہو، تم پوری قوم کی عزت ہو۔ ایک مسلمان کی بیٹی پوری امت کی آبرو ہوا کرتی ہے، پوری قوم کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سیریلوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور سیریل کے بعد جو دوسرا سب سے زہریلا ہمارے ایمان اور معاشرے کو لوٹنے والی چیز ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فیس بک کا استعمال کرے؟ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ اکبر وہ انٹرنیٹ کا مس یوز کریں؟ اللہ اکبر۔ آج فیس بک کی بنیاد پر، اسی طریقے سے دوسرے جو ایپس ہیں اس کی بنیاد پر بچیاں باہر کسی سے رابطہ قائم کرتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو ورگلایا جاتا ہے، اس کو ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ اکبر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے۔ جو بچیاں 13 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر کی ہے اور مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، یا تو وہ میری بہن کے برابر ہے یا تو وہ میری بیٹی کے برابر ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے، اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، اللہ اکبر، لمحوں کی خوشیوں کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی کو آگ لگا رہی ہو؟ ذرا غور تو کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کل جو دانشور لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کے چیزوں کو نہیں منگاتے۔ میرے کئی بڑے دوستوں نے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا سید کبھی انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کوئی چیز نہ منگانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر جوتے نہیں منگاتے کیونکہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہے۔ ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر کپڑے بھی نہیں منگاتے کیونکہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہے۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، میری قوم کی بیٹیوں مجھے بتاؤ، جن جوتوں کو 6 مہینے استعمال کر کے ہم نے بھنگار میں پھینک دینا ہے، جب وہ ہم انٹرنیٹ پر اس لیے نہیں منگا رہے ہیں کہ وہ بتاتے کچھ اور ہیں بھجاتے کچھ اور ہیں، تو زندگی کا ساتھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جب انٹرنیٹ پر چیزیں دکھائی کچھ اور جاتی ہے اور بھجائی کچھ اور جاتی ہے، تو فیس بک پر جس کا چہرہ گورا نظر آئے کیا ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں خوبصورت ہو؟ انٹرنیٹ پر جو تصویر ہو کیا ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی ہے؟ چلے تصویر ویسی ہو، کوئی ضروری ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کا کردار بھی خوبصورت ہو؟ کیا کوئی ضروری ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہو اس کا خاندان بھی خوبصورت ہو؟ یاد رکھنا، گوری چمڑی کے عوض میں دین دھرم کا سودا کر کے جہنم کو خریدنے والیوں، قوم کی بیٹیوں، تمہارا کوئی پرسان حال نہ رہے گا۔ میرے امام نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، انٹرنیٹ کے فوٹوؤں پر فدا ہو کر، فیس بک کی
کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والی بچیوں سن لو، مذہب تو یہ کہتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھا کے کعبے کو جائے اس کو ثواب نہیں ملتا، تو جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے شادیاں کرے اس کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ بتاؤ کیسے خوشیاں مل سکتی ہے؟ تم خوشیوں کے لیے در در کی بھکارن بنی ہو؟ ارے خوشیاں تو تمہارے قدموں میں چل کر آئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی کنیز تو بن کر دیکھو، اس لیے کہ ساری خوشیاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اگر رشتے نہیں آتے اپنے مذہب سے وفا کرو، اگر رشتے نہیں آتے اپنے نبی سے وفا کرو۔ اور ایک بات کہوں، اگر تم حرام تعلقات قائم کر کے اپنے ہم مذہب لڑکے سے شادی کرو، ماں باپ کا دل دکھا کے، تو بھی تمہیں خوشیاں نہیں مل سکتی۔ اور اگر تم نبی سے بغاوت کر کے مذہب کے خلاف لڑکے سے شادی کرو تو تم نے کس کا دل دکھایا؟ کس کا دل دکھایا؟ اللہ کے محبوب کا۔ قبر انور میں تم نے رسول اللہ کو تڑپایا، حضور کو رنجیدہ کیا۔ جب کوئی مسلمان کی بیٹی کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب گارڈن میں پھرتی ہے تو اس کے باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو ضرور پتا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی بے خبر نبی نہیں ہے، ہمارا نبی باخبر نبی ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارا اور آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہمارا آپ کا کردار کیسے چھپ سکتا ہے؟ اے میری قوم کی بیٹی، ذرا بتا تو صحیح، تیرے باپ کو تیرے پارک میں گھومنے کی خبر ہو یا نہ ہو، جب تو کسی کافر کے، کسی مشرک کے، کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بائک پر بیٹھتی ہوگی یا پارک میں گھومتی ہوگی یا لاج میں اپنے جسم پر تو اس کو قبضہ دیتی ہوگی، تو قبر انور میں سبز گنبد میں رسول اللہ کا کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، حضور کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو بھی تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو امتی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے وہ رسول اللہ کو غمگین اور رنجیدہ کرتا ہے، تو جو قوم کی بیٹی نبی کے دشمن کو اپنے جسم پہ قبضہ دیتی ہوگی یا نبی کے دشمن سے دوستی کرتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور تم اپنے نبی کو رنجیدہ کر کے، اپنے نبی کو غمگین کر کے زندگی کی خوشیاں چاہتی ہو۔ اور کیا ہے دنیا کے حالات دیکھ لو، یہ وہ نالائق اور بدترین مخلوق ہے جو تمہاری آبرو کے ساتھ کھیل کر کے جب تمہارے جسم کے حسن کو نچوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے۔ یہ منصوبہ ہے اسلام دشمن طاقتوں کا پوری دنیا میں کہ مومن عورتوں کے پیٹ میں مشرکین کے بچے پرورش پائیں۔ یہ وہ بھوروں کی طرح ہے جیسے کوئی بھورا کسی پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، جو وہ ان تتلیوں کی طرح ہے جیسے تتلیاں پھول چوس کر کے کبھی ان پھولوں کی طرف رخ نہیں کرتی۔ ایسے ہی چند دن تک کے تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بعد میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر نہ ماں باپ تمہیں اپنا پاتے ہیں، نہ معاشرہ تمہیں اپنا پاتا ہے، اس لیے نادان نہ بنو۔ تمہارا مذہب سب سے سچا مذہب، تمہارا مسلک سب سے سچا مسلک۔ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے غربت لگی ہوئی ہے، پریشانیاں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، کسی کو مت دیکھو، نہ آپ اپنے علماء کو دیکھو، نہ آپ اپنے قائدین کو دیکھو، نہ آپ اپنے مشائخ کو دیکھو، نہ آپ اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ ہم لوگ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، قائدین تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، تمہارے استاد تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے نبی کا چہرہ دیکھو، اپنے نبی کے احسانات دیکھو۔ یہ وہی تو نبی ہے میری بہنوں، تم کس طرف جا رہی ہو؟
جب لوگوں کی بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی اس وقت میرے نبی نے بیٹی کی اہمیت بتایا اور فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر دنیا میں آیا ہوں، جو اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے گا اور بیٹی کا اچھا نام رکھے گا، بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اور اچھے گھرانے میں بیٹی کی شادی کر دے گا، ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تب میرے نبی نے بیٹیوں کی اہمیت بتائی۔ جب لوگ اپنی بیویوں کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا رہے تھے تب میرے نبی نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ام المومنین بنا دیا۔ عرش جس پہ رشک کرتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، عرش سے جس کو اللہ کا سلام آتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ ہمارے نبی نے عورت کو کتنا بلند کیا۔ اس مذہب کی ماننے والی عورتیں انٹرنیٹ کی بنیاد پر، غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر، بے صبری کی بنیاد پر، غربت کا بہانہ کر کے، رشتے نہ آنے کا بہانہ کر کے، ماں باپ کی بے وفائی کا بہانہ کر کے، بھائیوں کی بد اخلاقی کا بہانہ کر کے، بھابیوں کے تانے اور ظلم کا بہانہ کر کے اگر کسی طرف جانا چاہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ سب نے بے وفائی کی، ہم نے مان لیا، لیکن جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت تو تم سے محبت کرتے ہیں نا، جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت